شفاعت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ دنیا میں گناہوں کو بخشوانے کا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے ان کے تمام پیروکاروں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 48 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ سزا نہیں پائے گا، نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی تاوان و بدلہ قبول ہوگا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کی بعض غلط فہمیوں اور بیجا آرزوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن ان کے آباء و اجداد ان کی سفارش کریں گے، جس طرح بت پرست بتوں کو اپنا شفیع جانتے تھے۔ کچھ لوگ قربانی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے۔ اگر ان کے پاس رقم وغیرہ نہ ہوتی تھی تو ایک جوڑا کبوتروں کا ذبح کر دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے مردوں کے ہمراہ سونا اور زیورات دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ مردہ اپنے گناہوں کا جرمانہ ادا کر سکے، جبکہ قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے خلاف ہے، جہاں لوگ روپے پیسے یا گروہ بندی یا دوسری طاقتوں کا سہارا لے کر اپنی مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کافروں کے لیے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 166۔ رشتہ داریاں، مقام و منزلت مٹ جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سورہ مومنون آیت نمبر 101۔ معافی کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، سورہ مرسلات آیت نمبر 36۔ مال اور اولاد کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ لا ينفع مال ولا بنون، دنیاوی اقتدار مٹ جائیں گے۔ ہلک عنی سلطانیہ، سورہ الحاقہ آیت نمبر 29۔ اللہ کے علاوہ کوئی سفارش و شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ فدیہ اور قربانی قبول نہ کی جائے گی۔ لا یؤخذ منکم فدیۃ، سورہ حدید آیت نمبر 15۔ شفاعت کے بارے میں، شفاعت کلمہ شفاعہ سے مدد اور نصرت کے معنی میں ہے۔ مدد کرنے والے، ہمراہی اور ساتھی کے معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایسے افراد جن کے پاس ایمان، تقوی اور عمل کا سرمایہ موجود ہوگا، لیکن اس دن کچھ کمی پائی جائے گی۔ ان کے اس سرمایہ میں لطف و کرم کے ساتھ کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ اولیاء الہی کی مہربانی کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے خدا کے قہر و غضب سے نجات پا لیں گے۔ لہذا شفاعت صرف ایسے افراد کے لیے ہوگی جو کوشش کرنے والے ہوں گے اور راستے میں کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ انہیں ایسی طاقت کی ضرورت ہوگی جس کے ذریعے وہ اولیاء کے قریب پہنچ جائیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 30 آیتیں شفاعت کے بارے میں ہیں اور انہیں چند قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قسم ایسی آیتوں کی ہے جن میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، جیسے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ ایسا دن ہے کہ جس میں لین دین، دوستی اور شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک قسم میں وہ آیتیں ہیں
جن میں صرف خداوند عالم کی شفاعت کا ذکر ہے۔ مثلا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، یعنی تمہارے لیے اس خدا کے علاوہ نہ تو کوئی یار و مددگار ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ بعض ایسی آیتیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ خدا کی اجازت سے شفاعت کر سکیں گے، جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو شفاعت کیے جانے والوں کی شرطوں کے بارے میں ہیں۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، صرف ان لوگوں کے لیے شفاعت ہے جن سے خدا راضی ہوگا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، ظالموں کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا۔ سورہ غافر آیت نمبر 18۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 7۔ مذکورہ بالا آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شفاعت غیر مشروط طور پر نہیں ہوگی۔ شفاعت خدا کی اجازت سے ہوگی۔ جن کے بارے میں شفاعت کی جائے گی انہیں شرائط کا حامل ہونا چاہیے، اور اگر کسی میں یہ شرائط نہ ہوں، خواہ وہ نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی شفاعت نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اپنے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے فاقد الشروط ہو کر محروم شفاعت ہوگیں۔ ارشاد ہوتا ہے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں سے دغا کی اور اس میں گرفتار ہو گئیں، لیکن دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے بارے میں قہر خداوندی کا کوئی مداوع نہ کر سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ لہٰذا ایسی شفاعت کارگر ہوگی جس کے لیے مذکورہ شرائط موجود ہوں، کیونکہ اس طرح سے انسان اولیاء خدا کے نزدیک ہوگا اور مایوسی سے بچ جائے گا۔ تم جس قسم کی شفاعت کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس سے انسان کو گناہ کرنے کی جرأت کرتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بقول ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربان ہو کر اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ یہ کسی بھی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے۔ سوال: کیا اولیاء خدا کی شفاعت ارادہ الہی کے خلاف نہیں ہے کہ جس کو خدا عذاب دینا چاہتا ہے، پیغمبر اپنی شفاعت کے ذریعے اللہ کے ارادے کو کیا روک نہیں رہے ہیں؟ جواب: بروں کو سزا دینا اور اپنے اولیاء کو شفاعت کی اجازت دینا دونوں اللہ کی مرضی سے ہے، لہٰذا اولیاء خدا کی شفاعت ارادہ الہی کے خلاف نہیں ہے۔ سوال: کیا اولیاء خدا کی شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا لطف و کرم خدا کے لطف و کرم سے زیادہ ہے، کیونکہ خدا تو عذاب کرنا چاہتا ہے لیکن اولیاء خدا اس بندے کی شفاعت کر رہے ہیں؟ جواب: اولیاء الہی کا رحم و کرم کرنا پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اور رحم و کرم کا استعمال کرنے کی اجازت اور قوت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ ہے جو اپنی رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ شفاعت کی اجازت دیتا ہے۔ سوال: کیا شفاعت ارادہ الہی کو تبدیل کر دیتی ہے؟ جواب: مختلف حالات میں اور مختلف شرائط میں ارادہ الہی بھی اسی کے جیسا ہوتا ہے۔ خدا کا ارادہ گناہ گاروں کو سزا دینا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو خدا اپنا قہر و غضب ہٹا لیتا ہے۔ یہ ارادہ الہی اور اس کی رحمت ہے، کیونکہ گناہ گار انسان کی حالت و کیفیت
توبہ کرنے والے انسان کی حالت تو کیفیت سے الگ ہوتی ہے۔ ایک انسان اولیاء خدا سے محبت، عشق اور اس کی اطاعت کی وجہ سے شفاعت کا حقدار ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا ان سے مخالفت کی وجہ سے اس سے محروم رہتا ہے۔ دنیا میں گناہوں کی بخشش کے 3 طریقے ہیں۔ توبہ، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرنا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم بھی تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے، سورہ نساء آیت نمبر 31۔ حسنات اور نیک کام انجام دینا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اور اچھے کام برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ البتہ آخر میں بخشش کا راستہ صرف شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 48 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی عدالت میں حاضر ہونے کا خوف کسی وکیل یا شفیع کے بغیر تقوی میں زیادتی کا سبب ہے۔ نمبر 2، خرافات اور باطل عقائد کے سامنے سختی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید کے مطابق شفاعت صرف اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے اندر بھی کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے، جیسے صاحب ایمان ہونا اور ظالم نہ ہونا۔ دنیا میں گناہوں کو بخشوانے کے 3 طریقے ہیں: توبہ کرنا، گناہ کبیرہ نہ کرنا اور نیک عمل انجام دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قربان ہونے سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ سب عیسائیوں کا ایک باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔